اس شریعت کو تسلیم نہیں کرتا، یہ نہیں مانتا، نہیں عمل نہیں کرتا، تو وہ بغاوت ہے۔ ایک ہے احسان، ایک ہے اطاعت، ایک ہے بغاوت۔ یہی تو خدا کی ذات بتانا چاہتی ہے کہ ابو طالب نے محمد کو اپنی گود میں لے کر احسان کیا ہے دین کے اوپر، احسان کیا ہے اسلام کے اوپر، اور شریعت آنے سے پہلے اس پر عمل کر کے دکھایا کہ یہ نیکی فقط نیکی نہیں ہے، احسان ہے۔ علی کے بابا کا دن سلمان پر محمد والے ہر مہینے کا چاند نکلتا ہے، آپ دیکھتے ہیں، سب دیکھتے ہیں، لیکن دیکھ کر آپ کے دیکھنے کی کیفیت اور ہوتی ہے دیکھنے کے بعد۔ لیکن اس چاند کو جس طرح زہرا جائی نے دیکھا اس کی کیفیت رونے کے ایام ہے، تھوڑا رو لیتے ہیں، یہی رونا نجات ہے۔ کوشش کریں گناہوں کی تختی صاف ہوتی۔ یہ رونا سنت رسول، کل میں نے عرض کیا تھا، سنت جناب سیدہ ہے، سنت امیر المومنین ہے، سنت زینب ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین تک ہر شخص کو خدا نے یہ ذکر سنایا اور کربلا کے میدان سے گزارا، اور سب نے یہ ذکر سنا بھی اور گریہ بھی کیا۔ کسی نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے سوال کیا جب مدینہ میں تھے مولا کہ مولا آقا آپ کب تک روئیں گے، آپ کب تک روئیں گے؟ سوال کیا نا مولا کہ آپ کب تک روئیں گے؟ تو امام رو کر فرماتے ہیں تو مجھ سے پوچھتا ہے میں کب تک روؤں گا؟ ارے یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا ہے، اور یعقوب نبی جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے، لیکن وہ اتنا روئے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اور اگر کسی کا ایک نفر بھی، ایک فرد بھی گم ہو جائے، وہ ساری زندگی روتا ہے، تم مجھے کہتے ہو آپ کب تک رو گے مولا؟ تو جس کے 18 بنو ہاشم آنکھوں کے سامنے ذبح ہو جائیں اس سے پوچھتے ہو کہ کب تک رو گے؟ جب محرم کا چاند نکلتا تھا تو روایت میں ملتا ہے امام رضا علیہ السلام اپنی نالین اتار دیتے، ننگے پاؤں پھرتے تھے۔ جب کوئی شخص سوال کرتا مولا، امام فرماتے تجھے کیا پتا اس مہینے میں کیا ہوا؟ کوشش کرو نا، تیاری کرو مشاہدے کی، تجھے کیا پتا اس مہینے میں کیا ہوا؟ میں نے پہلے کہا ہے کہ آپ نے چاند کو دیکھا، ہر کسی نے دیکھا ہوگا، چاند کو دیکھتے ہیں لوگ، لیکن اپنی اپنی کیفیت ہوتی۔ مجھے یہ بتائیں کیا جناب سیدہ کو پہلے دن سے ہی نہیں پتا تھا کہ میرا حسین ذبح ہوگا؟ پورا واقعہ پتا تھا نا، پہلے دن ہی جبرائیل نے سارا آ کر واقعہ سنایا، اللہ کے رسول نے بیان کیا، حضور روئے، سارے اہل بیت روئے، گریہ کیا۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد سے جب بھی محرم کا چاند آتا ہوگا زہرا کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اٹھا لیتی ہوگی اپنے بچے کو سینے سے لگا رو کر کہتی ہوگی او میرا بچہ یہ وہی چاند آ گیا ہے جس میں تو ذبح ہو جائے گا، کاش تیری ماں زندہ ہوتی تجھے روتی ہے۔ بیوی نے پوچھا تھا نا یا رسول اللہ بابا جان میں نہیں ہوں گی، آپ نہیں ہوں گے، اس کا بابا نہیں ہوگا، حسن نہیں ہوگا، پھر کون روئے گا؟ فرماتے اللہ فرما رہا ہے ایک قوم پیدا کروں گا، وہ قوم حسین کو روئے گی، وہ قوم آپ ہیں۔ اللہ نے یہ رونے کی امانت آپ کے سپرد کی ہے، اور دنیا گواہ ہے کہ ہم نے جب بھی یہ چاند نکلا ہے
اس سال کا آغاز رونے سے کیا ہے، عزاداری سے کیا ہے. کیوں؟ یہ سرکار رسالت مآب کو تعزیت پیش کر رہے ہیں اور حجت خدا کو پردہ غیبت میں تعزیت پیش کر رہے ہیں. جو ہر روز مولا تیاری کرتا ہے، ہر جمعہ کو اپنی ذوالجلال آسا ذوالفقار تیار کر کے اذن کا انتظار کرتا ہے کہ کاش مجھے اذن خداوندی ملے، میں ظہور کروں. وہ امام بھی روتا ہے، ہر روز رو رہا ہے. ہمارا رونا کوئی احسان نہیں ہے اہل بیت کے اوپر. ظہر کی نماز حسین مسجد نبوی میں ادا کر رہے ہیں. سنتے ہو روتے ہو، رونے کے دن ہیں. ولید بن عتبہ کا قاصد خط لے کر دربار سے مسجد میں آیا. بہترین جماعت، بہترین امام. نماز ختم کی، قاصد نے خط دیا، خط کھولا، مظلوم فرماتے انا للہ و انا کلمہ استرجاع جاری کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. عباس نے مولا کے چہرے جو مصائب سننے کی آتی مولا یہ کلمہ استرجاع تو اس وقت جاری کر دیں جب کوئی مصیبت کا وقت ہو. فرما دے علی مجھے دربار سے بلا. خوبصورت جماعت کو ساتھ لیا، فرماتے ہیں گھر جاؤ میں دربار جاؤں گا. اپنے اپنے گھروں کو بنو ہاشم چلے گئے. امام آئے ثانی زہرا کے پاس. بی بی یہ حسین کو روتا ہوا زینب نے دیکھا. بھائی کی چہرے کی عاشق بہن تھی نا، روتا ہوا دیکھا. بی بی رو کر فرماتی ہیں حسین میری ماں آخری وقت تجھے میرے سپرد کر کے گئی. تیری گلابی آنکھیں گوائے تو روتا ہے، اکیلے میں روتا ہے. میں تیرے مشن میں شریک ہوں، مجھے بتا کس غم میں رو رہا ہے. بابا کے غم میں روتا ہے جتنا تیرا بابا اتنا میرا بابا. نانا کے غم میں روتا ہے حسین جتنا تیرا نانا اتنا میرا نانا. ماں کے غم میں روتا ہے جتنی تیری ماں اتنی میری. بھائی حسن کے غم میں روتا ہے جتنا تیرا بھائی اتنا میرا بھائی. امام فرماتے ہیں زینب اپنوں کو نہیں رو رہا. بی بی فرماتی ہیں پھر بتا کیوں رو رہا ہے، کس سے رو رہا ہے. حسین فرماتے ہیں اسلام بیمار ہو گیا ہے، میرے دروازے پہ آیا ہے. آ کر دستک دیے، کہتے زہرا کا لال پورا زمانہ پھر رہے ہوں، کسی نے پناہ نہیں دی، میں بیمار ہوں، کیسے ٹھیک ہوگا؟ میں اپنا ساتھ دے دوں گا. کہا پھر بھی اگر میں ٹھیک نہ ہوا، کہا اس کے بعد میں اپنے بچے قربان، پھر بھی بھائی قربان، پھر بھی نہ ٹھیک. اس کے بعد اپنے صحابیوں کی قربان، پھر بھی ٹھیک نہیں. فرماتے ہیں بین زینب اسلام اور قربانی مانگتا ہے. بی بی فرماتی ہیں بھیا غیرت مند بیٹھے ہو، جملہ سنیے گا. اس اسلام سے پوچھو اور کیا قربانی مانگتا ہے، کس سے یہ صحت یاب ہوگا. اسلام کہتا ہے ہو سکتا ہے چادر قربان. امام نے بہن کی طرف دیکھا،
کرنی پڑی، دے دوں